السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الاتقیاء والصالحین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور انسان کو مختلف طبیعتوں میں پیدا فرما کر اس کے لیے زمین کو بچھونا، رات کو پردہ اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ اور درود کاملہ نازل ہو اس ذات پر جو خوشخبری سنانے والی اور روشن چراغ ہے، جس ذات پاک کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو زیور کرامت سے آراستہ اور تاج قبولیت سے پیراستہ ہیں، اور اللہ راضی ہو اس کے صحابہ سے جو اخیار امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو تمام تابعین اور تبع تابعین سے۔ محترم دوست اور بزرگوں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم اور ہمارے آنے والی نسل کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے بہت ہی ضرورت کی چیز ہے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے بہت ہی لاپرواہی اور بہت ہی غفلت اور سستی برتی جاتی ہے۔ اس سے مراد میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں وہ ہے خوابوں کی تعبیر کا علم۔ خوابوں کی تعبیر، اس سے جو ہے بہت ہی غفلت، بہت ہی لاپرواہی برتی جاتی ہے، حالانکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو میں آج آپ حضرات کے سامنے اس کے متعلق چند چیزیں بیان کروں گا کہ خواب کیا چیز ہے، اور یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور اگر خواب دیکھ ہے تو اس کو کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے، کس وقت کا خواب معتبر ہوتا ہے اور کس وقت کا خواب غیر معتبر ہوتا ہے، خواب دیکھنے والے کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ نمبر وائز بتائی جائیں گی، لیکن ان میں سے آج چند چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خوابوں کی تعبیر کا علم علوم رفیعیہ میں سے ہے، یعنی جو دنیا کے اندر علوم ہیں، جیسے فن تفسیر ہے، فن حدیث ہے، اور علم نحو ہے، علم صرف ہے، بہت سارے علم ہیں، ان میں سے خوابوں کا علم ہونا یہ بھی بہت اونچے علوم میں سے ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام جو امت کے لیے شریعت دے کر گئے، ان میں سے کچھ چیزیں خوابوں کے ذریعے ہی بتائی گئی۔ اب اگرچہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک ایسی چیز بتا رکھی ہے، ایک ایسی چیز دے رکھی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی مستقبل کی زندگی کو بھانپ سکتے ہیں۔ وہ خواب یہ ہیں جن کو مبشرات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر جو مبشرات ہیں، لہم البشریٰ، یعنی بشریٰ جو لفظ ہے، اس سے مراد دنیا میں انسانوں کو جو خوابوں کی شکل میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ مبشرات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یؤمن بالرؤیا الصالحہ لم یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ جس شخص کا رؤیا صالحہ پر یقین نہیں، یعنی سچے خوابوں پر یقین نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر بھی یقین نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہوئی، یعنی وحی کی جو شروعات ہوئی، وہ سچے خوابوں کے ذریعے سے ہی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب روز روشن کی طرح واضح اور بالکل صریح ہوا کرتے تھے، یعنی بالکل کھلا ہوا کرتے تھے، ان میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا میں نے تمہیں اور اپنے آپ کو ایک سیڑھی پر چڑھتے ہوئے دیکھا، اور میں 2 سیڑھیاں تم سے آگے نکل گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جوار رحمت میں لیں گے اور میں آپ کے بعد 2.5 سال تک زندہ رہوں گا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر بتائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا کالی بکریاں میرے پیچھے آ رہی ہیں اور ان کے پیچھے سفید رنگ کی بکریاں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عرب لوگ آپ کا اتباع کریں گے اور عجم لوگ عرب لوگوں کے تابع ہوں گے۔ تو ان روایت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب در حقیقت اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا رب تجھ کو برگزیدہ بزرگ بنائے گا اور تجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔
پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، جس کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کہ میرے رب نے مجھ کو ملک بھی یعنی حکومت بھی عطا فرما دی اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھا دیا۔ اس لیے خواب جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی جس طرح اللہ رب العزت نبیوں کو وحی کے ذریعے سے شریعت کے قانون اور آنے والی زندگی کے احکامات عطا فرماتے تھے، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو خوابوں کے ذریعے سے ان کا مستقبل بتایا ہے کہ تمہارے مستقبل میں یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ بہت سے حضرات خوابوں کو ان کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اکثر یہ حضرات ملحدین ہیں جو کہتے ہیں کہ خواب ایک انسان کی وہمی چیز ہے اور ایک نفسانی چیز ہے جو انسانوں کو نیند کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض خواب ایسے ہیں جو شیطانی خواب ہوتے ہیں، ان کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے، تو اس لیے بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر نہیں دی جاتی۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اضغاث احلام وہ خواب ہیں کہ جن کی تعبیر نہیں دی جاتی اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے، وہ مبشرات میں سے نہیں ہوتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مبشرات، یعنی جس کو القاء ربانی کہا جاتا ہے، یہ وہ خواب ہیں جو اللہ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں، اور یہی وہ خواب ہیں جن کو رؤیا صالحہ کہا جاتا ہے، یعنی سچے خواب کہا جاتا ہے۔ انہی کا تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے۔